والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ آج کا یہ مبارک دن دنیا بھر کے مسلمان مذہبی تہوار کے طور پہ مناتے ہیں، اور یہ مذہبی تہوار اور خوشی اور مسرت کا یہ دن بطور شکر اللہ نے ہمیں عطا کیے۔ شکر اس بات پہ کہ اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، رات کو قیام کیا، اور آج اپنی اس محنت کا اجر لینے کے لیے سب اللہ کے دربار میں حاضر ہو۔ ایک حدیث کا سہارا لوں، تو فرشتے سڑکوں پر، گلیوں میں، ان کے کونوں پر کھڑے ہو کر یہ آواز لگا رہے ہیں، اللہ کے بندو، اللہ کے دربار میں حاضر ہوو، آخرت کے معاملے میں جو مانگو گے وہی دوں گا، دنیا کے معاملے میں جو تمہارے لیے بہتر سمجھوں گا وہ دوں گا۔ اور جب نماز ہو چکے تو فرشتے یہ آواز لگا رہے ہیں کہ جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، رات کا قیام کیا، اپنے گھروں کو پلٹ جاؤ اس حالت میں کہ جیسے آج تمہاری ماؤں نے تمہیں جنم دیے۔ تو یہ خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے۔
لیکن اس مرتبہ یہ خوشی اپنے ساتھ کئی پریشانیاں اور غم بھی لے کر آئیں۔ ایک وائرس نے پوری انسانیت کو ہلا کے رکھ دی۔ کاروباری مراکز کتنی مدت بند رہے، فیکٹریاں بند ہوئیں، مزدوروں کے بچے روٹی کی نوالے کو ترسنے لگے، سفید پوش طبقہ پریشان ہوا، تعلیمی ادارے آج تک بند ہیں، ہمارے مدارس بند ہیں، حفظ کی کلاسیں تک بند ہیں، بیت اللہ کا طواف محدود ہو گیا، بیت اللہ میں تراویح کے لیے مخصوص افراد نے تراویح پڑھی، مختلف ممالک میں مسجدیں بند ہو گئیں، نمازوں تک کی اجازت نہ ہوئی۔ ایک وائرس نے پوری قوم کو غم میں، پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے، آج بھی اللہ اس سے نجات عطا فرمائے۔ پھر پرسوں جمعے کے دن لاہور سے ایک اڑنے والا طیارہ جو کراچی جا رہا تھا وہ حادثے کا شکار ہوا، اور اس میں تقریباً 97 آدمی لقمہ اجل بن گئے۔ لاہور کی ایک فیملی، 3 بچے اور ان کے ماں باپ، 5 کے 5 افراد جان بحق۔ آج ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے گھر آج عید کا کیسا سما ہوگا۔ تو آج ہمیں بحیثیت قوم اس کا بھی دکھ ہے، اس کا بھی غم ہے بحیثیت قوم، لیکن یہ جو زندگی ہے انسان کی، اس میں ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبھی غم نہ آئے، کبھی دکھ نہ آئے، کبھی تکلیف نہ آئے، کبھی پریشانی نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ مصیبت آئے پھر کبھی سکھ نہ آئے۔ قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ کبھی بارشیں بند ہو گئیں، کبھی بارشیں برسنے لگ گئیں، کبھی بدحالی ہو گئی، کبھی خوشحالی ہو گئی، کبھی بندہ حاجت مند ہو گیا، پھر دولت مند ہو گیا۔ تو یہ دونوں چیزیں انسان کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، خوشی بھی اور غم بھی، یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں زندگی کے ساتھ ساتھ۔ تو ہمارا دین جو ایک کامل اور مکمل اور اکمل دین ہے، ہمارے دین نے اپنے ماننے والوں کی تربیت کی، ان کی رہنمائی کی کہ تم نے خوشی کیسے گزارنی ہے اور تم نے غم کیسے گزارنا ہے۔ آزاد نہیں چھوڑا کہ آج خوشی کا دن ہے، جس طرح تیرا دل کرے خوشی منا، آزاد نہیں چھوڑا۔
غم کے موقع پہ بھی آزاد نہیں چھوڑا کہ جس طرح تیرا دل کرتا ہے اسی طرح غم منا، تو آزاد ہے غم منانے میں اور تو آزاد ہے خوشی منانے میں۔ شریعت نے غم میں بھی اور خوشی میں بھی اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کی ہے۔ غم کیسے منانا ہے، دکھ اور مصیبت کے اوقات میں کیا کرنا ہے، جزا فضا کرنی ہے، کپڑے پھاڑنے ہیں، سر میں راکھ ڈال لینی ہے، ماتم کرنا ہے، دیواروں میں ٹکریں مارنی ہیں، نہ، شریعت نے غم میں دکھ میں ماننے والوں کی تربیت کی کہ صبر کرنا ہے، مصیبت میں کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک دے کر، خوف دے کر، مالوں کی کمی، جانوں کی کمی، پھلوں کی کمی، وبشر الصابرین، خوشخبری سنا کن کو، وہ کون ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اللہ اکبر، بڑا اجر ہے۔ صلوات کا جو میں معنی کرنے لگا ہوں یہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے کی، صلوات بھی ہے پھر رحمت بھی۔ صلوات کا معنی بھی تو رحمت ہی لوگ کرتے ہیں، تو پھر آگے رحمت کیوں کہہ دیا؟ تو شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے معنی کیا، بڑا خوبصورت معنی کیا۔ بیٹے کی میت سامنے پڑی ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اس کا انتقال ہو گیا اپنے ہاتھوں میں، اور باپ کہتا ہے انا للہ، میں تیری تقدیر پر راضی ہوں، دینے والا بھی تو تھا، تیرا مال ہے تو لے گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان صبر کرنے والے لوگوں کے لیے میں عرش سے شاباشیں بھیجتا ہوں۔ صلوات کا معنی کیا شاباشیں، شاباش میرے بندے، بڑا صبر کیتا ہی، پھر میں اس پر رحمتیں بھیجتا ہوں۔ تو غم منانے کا طریقہ بھی بتایا کہ اس غم میں کیا کرنا ہے، صبر کرنا۔ خوشی کیسے منانی ہے اس کا طریقہ بھی بتایا۔ اپنے ماننے والوں کی تربیت کی دین اسلام نے اور شریعت نے، آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ جس طرح تیرا دل آئے تو خوشی مناتا چلا جا، نہ، اس میں بھی اپنے ماننے والوں کی تربیت کی ہے۔ دیکھیں، اکثر لوگ پڑھے لکھے تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، سکول و کالج میں بھی تاریخ پڑھی ہوگی، فتح مکہ سے بڑا خوشی کا دن کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کوئی دن؟ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو، 8 سال پہلے اسی شہر سے نکل رہے ہیں چھپ کے، قتل کر دو، قید کر دو، وطن سے نکال دو، تلواریں لے کے آپ کے گھر کا محاصرہ ہو گیا، اور میرے آقا چھپ کے نکل رہے ہیں، صحابہ چھپ کے نکل رہے ہیں، ان کے مال چھین لیے گئے، گھر چھین لیے گئے، دکانیں چھین لی گئیں، اولاد چھین لی گئی، پھر مدینے چین سے رہنے دیا، بدر، احد، خندق، چڑھائی پہ چڑھائی۔ 8 سالوں کے قلیل عرصے کے بعد میرا پیارا پیغمبر مکے کا فاتح بن کے مکے میں داخل ہو رہا ہے۔ 1 منٹ کے لیے تصور کرو یار، اس سے بڑا خوشی کا دن کیا ہو؟ یہاں ہمارے یہاں الیکشن ہوتے ہیں، کوئی کونسلر جیت جاتا ہے، خدا دی قسم او کدائی نہیں کھلوندا، مخالف فریق کے دفتر پہ جاتے ہیں، گھروں کے سامنے جاتے ہیں، ناچنا، کودنا، فائرنگ،
کیا کونسلر بن گئے. میرا نبی تو مکے کا فاتح بن کے آ رہا تھا. کمزور تھے, خالد ابن ولید جیسا جرنل موجود, طلحہ و زبیر جیسے بہادر, عمر ابن العاص جیسے زیرک, ابو بکر جیسا فرزانہ, بلال جیسا محب ساتھ ہیں. مکے میں داخل ہو رہے ہیں میرے نبی, مشرکین پہاڑوں پہ چڑھ گئے, مشرکین پہاڑوں پہ چڑھ گئے یہ منظر دیکھنے کے لیے. صنادید چودھری جنہوں نے جنگیں لڑی تھیں وہ سامنے پہاڑوں پہ ہیں. میرے نبی داخل ہو رہے ہیں, 10,000 کا لشکر ہے. کس طرح داخل ہوئے؟ ناچتے ہوئے, کودتے ہوئے, نعرے لگاتے ہوئے, ان کو چڑھاتے ہوئے نہیں. حدیث میں آتا ہے, تاریخ کی کتابوں نے نقل کیا, میرے نبی جس اونٹنی پہ سوار ہیں میرے نبی کا سر جھکتا جا رہا ہے, جھکتا جا رہا ہے, جھکتا جا رہا ہے. اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ گئی. زبان پہ کیا ترانہ ہے؟ انا فتحنا لک فتحم, انا فتحنا لک فتحم مبینا. خوشی منانے کا بھی طریقہ بتائے, خوشی ایسے منانی. آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں جو اس سے پہلے شاید آپ نے نہ سنی, لیکن اس سے پہلے ایک اور بات کرتا ہوں. ایک صحابی ہے, جوان ہے, اس نے چودھریوں کو دیکھا, اسے پرانے غم تازہ ہوئے, اس نے نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ, آج بدلے کا دن ہے, ہم بدلہ چکائیں گے آج. کسی نے میرے آقا کو جا کے بتایا, آئے, اس سے جھنڈا واپس لیا اور فرمایا ملحمہ کی لام کی جگہ را لگاؤ, الیوم یوم المرحمہ, آج رحمت کا دن ہے کہ مکے میں رحمت للعالمین آیا ہے. اسے جھنڈا واپس لے بطور سزا. جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج, حضرت صدیق اکبر مہاجر ہیں, حضرت عمر مہاجر ہیں, حضرت عثمان مہاجر ہیں, حضرت علی مہاجر ہیں, حضرت طلحہ مہاجر ہیں, حضرت زبیر مہاجر ہیں. یہ سارے مہاجر ہیں. ان کے مکان کہاں تھے؟ مکے میں. یہ تو چھوڑ کے گئے تھے اپنے مکان. مکے میں دکانیں بھی, مکان بھی, جائیداد بھی. دنیا نے آج تک ایسا فاتح کبھی نہیں دیکھا, کبھی نہیں دیکھا کہ میرے نبی نے اعلان کیا کہ میرے صحابہ کے مکانوں پر جو کفار قابض ہیں ہم اپنے مکان ان سے واپس نہیں لیں گے, یہ مکان ہم ان کے سپرد کرتے ہیں. دنیا نے آج تک ایسا فاتح کبھی نہیں دیکھا. خوشی منانے کا بھی طریقہ بتائے. آج عید ہے, ہمارا مذہبی تہوار ہے, خوشی کا دن ہے, تو کیا ہمیں یہ خوشی کا دن منانے کا طریقہ شریعت نے نہیں سکھایا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ نہیں سکھایا. کیا طریقہ سکھایا ہے؟ کہ رات اپنے مکان سجا لو, یہ طریقہ سکھایا. پٹاخے, آتش بازی, مکانوں پہ جھنڈیاں لگا لو, تمہاری عید ہے, تمہاری عید ہے. مکان سجاؤ, ان پہ جھنڈیاں لگاؤ, پہاڑیاں بناؤ, چونے پھینکو, لائٹنگ کرو. سکھایا؟ سکھایا؟ نہیں سکھایا. کیا کہا؟ فرمایا آج تیری خوشی کا دن ہے, آج تیری مسرت کا دن ہے. پہلے تو 5 مرتبہ میرے دربار میں آیا کرتا تھا, آج 6 مرتبہ آ کے دکھا. خوشی منانے کا طریقہ بتائیں.
تو خوشی میں کیا کرنا ہے؟ شکر. مصیبت میں میں نے کیا تھا کیا کرنا ہے؟ صبر. اور خوشی میں کیا کرنا ہے؟ شکر. جب کوئی خوشی ملے تو اللہ کا کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے. یہ ہم شکر کے لیے آج یہاں آئے. پہلے 5 مرتبہ آیا کرتے تھے، آج اللہ نے کہا تیری عید کا دن ہے، آج 6 مرتبہ میرے دربار میں آ کے. میں تقریباً ہر عید پر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ عید کی اذان کوئی نہیں، نہ عید کی تکبیر ہے. اذان بھی کوئی نہیں اور تکبیر بھی کوئی نہیں. وجہ کیا ہے؟ نماز کے لیے تو اذان ہے، جمعے کے لیے بھی ہے، 5 وقت کی نمازوں کے لیے بھی ہے. اتنا بڑا اجتماع، اذان کوئی نہیں. فلسفہ کیا ہے؟ عید کی نماز کے لیے اذان کا نہ ہونا، اس کا فلسفہ یہ ہے. اللہ کہتے ہیں پہلے میں تجھے بلایا کرتا تھا، میرا منادی کہتا تھا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے. میں بلاتا تھا، تو تب آیا کرتا تھا. آج تیری خوشی کا دن ہے، آج میں نے بلانا بھی کوئی نہیں، بن بلائے آ جا. آج اللہ نے بلایا بھی نہیں. آج ہم اللہ کے بلائے بغیر، کوئی حی علی الصلاۃ نہیں ہوا، ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے. آنے کا طریقہ کیا سمجھایا؟ کہ تو نے راستے میں ناچتے ہوئے، کودتے ہوئے، تھرکتے ہوئے آنا ہے، اور گانے گاتے ہوئے، نغمے گاتے ہوئے، اس طرح تو نے آنا ہے. فرمایا نا، گھر سے باہر نکل، عید پڑھنے کے لیے جتنا راستہ طے کرنا ہے اس میں تو نے ایک ہی نغمہ گانا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنی مرتبہ اللہ اکبر ہو گیا جی؟ پھر آج آپ عید کی نماز میں کتنی مرتبہ کہیں گے؟ 6 مرتبہ آپ زائد کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر. سارے راستے آتے ہوئے جاتے ہوئے تو نے یہی کہنا اللہ اکبر، اللہ اکبر. تجھے یاد ہے جب تو نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تھی تو سب سے پہلی آواز جو تیرے کان میں پہنچائی گئی تھی، شاباش شاباش، اللہ اکبر، اللہ اکبر. پہلی آواز تیرے کان میں آئی، اللہ اکبر. آج سارے راستے اس آواز کو دوہرا، اللہ اکبر. سپر پاور اور سپر طاقت کسی ملک کی نہیں، سپر پاور اور طاقت کس کے پاس ہے؟ جو کن کے ساتھ آسمان بنا دیتا ہے، کن کے ساتھ زمینیں سجا دیتے ہیں، کن کے ساتھ پہاڑ ٹکا دیتے ہیں، کن کے ساتھ چشمے بہا دیتا ہے، کن کرتا ہے. یہ تو کن ہمارے سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ ارادہ کرتے ہیں اور چیز مارز وجود میں آ جاتی. تو آج بھی یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ سپر طاقت، سپر قوت، غالب جو ہے تیرے اوپر، وہ صرف اور صرف کون ہے؟ یہ جو عید کی نماز ہے